الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ آمین۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ 15 رمضان المبارک آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج جو سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں، امام کا دعائے قنوت بھول جانا ہے جس پر فتویٰ لگا ہو معاشرتی بائیکاٹ کا، اور وہ نماز جنازہ میں شامل ہو جائے تو دوسرے جو نماز جنازہ میں شامل افراد ہیں ان کے نکاح کا کیا بنے گا؟ سفر میں دوسری جگہ کے وقت کے مطابق روزہ افطار کرنا کیسا ہے؟ اذان شہروں میں مختلف مکاتب فکر کی کافی دیر ہوتی رہتی ہے، اور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر ایک ساتھی نے پوچھا کہ مسلسل سفر میں رہتا ہوں تو نماز قصر کا کیا حکم ہوگا؟ سحری میں غسل جنابت اگر واجب ہو۔ پھر آج ہم کچھ اعتکاف کے مسائل زیر بحث لائیں گے۔ خاص کر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے، یوم بدر 17 رمضان المبارک 2 دن کے بعد آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں میری ایک مکمل ویڈیو آلریڈی موجود ہے۔ مکمل تفصیلات ایسے بیان کر دی گئی ہیں جس میں کہ ایک محقق عالم کا یہ فرمان ہے کہ وہ ایسے بیان ہوئی ہے کہ جیسے ٹی وی سکرین کے سامنے میں غزوہ بدر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو وہ میں انشاءاللہ 17 رمضان المبارک کو اپلوڈ کر دوں گا۔ باقی 21 رمضان سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا یوم شہادت بھی آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ایک مختصر ویڈیو انشاءاللہ۔ 20 رمضان کا پروگرام بھی، آپ اس کے لیے بھی سوالات اپنے بھجوا سکتے ہیں۔ پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ محمد اویس صاحب ہیں، جبی شریف سے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ نماز وتر میں اگر امام صاحب دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے رکوع میں چلے جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے نماز وتر ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ تو جناب عرض ہے کہ امام اگر رکوع میں چلا گیا اور اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، وتر واجب ہیں اور ان کا درجہ نفلی نماز کا ہے، تو نوافل میں اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کا سجدہ سہو کر دینا ہی کافی ہے، یہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال جناب شجاعت اللہ خان صاحب کا پشاور سے ہے کہ اگر کسی شخص پر فتویٰ لگا ہوا ہو، جیسے کہ سوشل بائیکاٹ پہ کوئی نکاح کے معاملات میں کسی کا ڈبل نکاح ہے یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، تو وہ علماء اس کے سوشل بائیکاٹ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، اور جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ وہ حدود اللہ کا پابند ہو سکے، اس کو حدود اللہ کے انڈر لایا جا سکے۔ اس کی وجہ سے اگر وہ شخص آ کے کسی کے جنازے میں شامل ہو گیا تو جنازے میں دوسرے افراد کے نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ نکاح اتنا نازک بھی نہیں ہے کہ ایسی چیزوں سے یہ ٹوٹ جائے۔ یہ بعض اوقات ہمارے متشدد علماء جن کا اڑنا بچھونا فرقہ پرستی پہ ہوتا ہے، اور یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جس نے، خاص کر اہل سنت والجماعت میں سے، کہ جس نے اہل تشیع کا جنازہ پڑھا ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ بے شک ایک نازک معاملہ ہے، لیکن میں اس پہ اظہار خیال ضرور کروں گا کہ جتنے لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں اور امام کعبہ اور امام مسجد نبوی سمیت اگر اس فتوے کو فالو کیا جائے تو پھر کسی کا نکاح نہیں ہے، نہ امام کعبہ کا نکاح بچتا ہے، نہ امام مسجد نبوی کا نکاح بچتا ہے، نہ کسی اور کا، اور نہ وہ جو جاتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد تقریباً 1 2 3 یا 8 10 تک جنازے بھی میں نے خود دیکھے ہیں۔ تو جو وہ جنازے پڑھے جاتے ہیں
وہ دنیا کے مختلف کونوں سے اور ممالک سے اور خطوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں مسئلے کے اہل تشیع کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہوتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، وہابی، وہاں کوئی اس کی تخصیص نہیں ہوتی کہ وہ کس مکتب فکر سے ہے، اور امام کعبہ اور امام مسجد نبوی ان کے جنازے پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ فتویٰ فالو کیا جائے تو پھر کسی کا بھی نکاح باقی نہیں بچتا۔ تو یہ ان فرقہ باز ملوڈوں کا ایک گھڑنتر ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ان کا خود ایجاد کردہ ہے، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے اور نہ اس کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق ہے۔ جو آدمی آ کے صفوں میں شامل ہو گیا اور اس پہ سوشل بائیکاٹ کا فتویٰ تھا تو اس سے دوسرے لوگوں کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ بھی جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع حدود اللہ کے اندر آ جائے گا تو اس کا وہ مقام جو وہ سوشل بائیکاٹ کا تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ مسلمان ہی ہے اور مسلمان ہی رہے گا۔ شاہد محمود صاحب ہیں جبی شریف سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو جبی شریف میں ہے اس وقت کے مطابق، پھر میں جوہر آباد چلا گیا تو وہاں ابھی کچھ منٹ باقی تھے جبی شریف کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، تو میں نے وہ روزہ افطار ان کے ساتھ کرنا ہے یا میں نے جبی شریف کے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا ہے؟ تو شاہد محمود صاحب، یہ جہاں پہ آپ ہوں گے وہاں جب شام ہو جائے گی وہاں کے وقت کا تعین کیا جائے گا کہ وہاں شام ہو گئی ہے، تو آپ وہاں کے افراد کے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ جہاں ائمۃ المسلمین دوسرے اکثریت روزہ افطار کر رہی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ جبی شریف سے ہی محترم ملک ضیاء صاحب، انہوں نے بڑا کریٹیکل سوال پوچھا ہے کہ شہروں میں اذان مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں کافی دیر جاری رہتی ہے، کچھ بہت جلدی شروع کر دیتے ہیں، کچھ بہت لیٹ۔ ملک ضیاء صاحب، اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ثم آتموا الصیام الی اللیل، آپ نے روزہ شروع کرنا ہے جب ابھی رات کچھ باقی ہو اور صبح کا آغاز نہ ہوا ہو، تو آپ نے اس وقت کا تعین کرنا ہے۔ افطار بھی شام جب سورج غروب ہو جائے تو آپ نے افطار کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ابھی صبح کا سحری کا وقت بہت باقی ہوتا ہے اور اذانیں شروع ہو جاتی ہیں کچھ مکاتب فکر کی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ روشنی کافی پھیل چکی ہوتی ہے، دن آ چکا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اذانیں جاری رہتی ہیں۔ تو ان اذانوں کا آپ اعتبار نہ کریں اور افطار میں بھی ان کا اعتبار نہ کریں۔ جو اسلام کا اصول تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کے قاعدے اور قوانین قرآن سے اخذ کرنے تھے، ہر چیز خشک و تر بیان کر دی گئی ہے، اور ایک چلتا پھرتا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے کہ نہ ہم قرآن سے گائیڈنس لے رہے ہیں نہ ہم سنت سے۔ ہمارے ہاں فتاوی شریف کی لعنت سب سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم قرآن و سنت سے تلاش کرنے کی بجائے ہم فتاوی شریف سے اس کو پہلے تلاش کرتے ہیں، اور فتویٰ کیا ہے؟ یہ ایک مولوی صاحب کی آراء ہے، مولوی صاحب کا خیال ہے، جس سے اتفاق کرنا بھی جائز ہے اور اختلاف کرنا بھی جائز ہے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ وہ اس کی رائے میں آ جاتا ہے۔ اس نے شروع ہونا ہے فقہا نے فرمایا ہے، اب کس فقہا نے فرمایا ہے یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور کتابوں میں لکھا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک اور ڈھونگ ہے کہ اس چیز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یا تم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ عمر بن خطاب سے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمہارا کرتا کیسے بنا، تمہارا قد تو لمبا تھا، اور ان کو گواہی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے دلوانی پڑتی ہے کہ میں نے چادر اپنے ابا جان کو دے دی تھی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو باریش عالم دکھائی دینے والا ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے ہم اس سے سوال نہیں کرتے،
وہ جب کہتا ہے فقہا نے لکھا ہے، فرمایا ہے، حکم ہے، بس ہم مان لیتے ہیں کہ یہی دین ہے، اور وہ دین نہیں ہوتا۔ اور روزے کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات فالو کریں۔ جب قرآن میں واضح لکھ دیا گیا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، بات ختم ہو گئی۔ پھر ان کے یہ 2 منٹ ادھر اور 2 منٹ ادھر، اور مکروہات اور مکروہات تنزیہی اور مکروہات تحریمی، اور اس چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں اور یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ آصف صاحب ہیں، ان کی جگہ کا نام تو معلوم نہیں ہے، ان کا سوال آیا ہے ٹک ٹاک پہ کہ میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں، مسلسل سفر رہنے کے باعث نماز قصر ہی ادا کروں گا۔ جب تک آپ کا سٹیٹس مسافر کا رہے گا آپ نماز قصر ہی ادا کریں گے۔ جب آپ سفر میں ہیں، چاہے روزانہ ہیں یا مستقل سفر میں ہیں، تو آپ مسافر ہیں، آپ سفر والی قصر نماز ہی ادا فرمائیں گے۔ پھر ایک اور سوال ملک فاروق آوان صاحب، یہ غالباً جبی شریف سے ہی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سحری کے وقت اگر غسل جنابت کرنا ضروری ہو تو اور سحری کا وقت بھی قریب ہو تو کیا حکم ہے؟ اس سوال کا ہم جواب پہلے دے چکے ہیں، آپ ہماری پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لیں، اس میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر وقت کم ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے، تو آپ غسل کے 2 فرائض جو ہیں، کلی کرنا، حلق تک پانی لے جانا ایک فرض ہے، اور دوسرا ناک کی اوپر والی ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ 2 کام آپ پہلے کر لیں۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے جس پورے جسم پہ، پورے بدن پہ پانی کا بہانا، تو وہ آپ نماز فجر سے پہلے پانی بہا لیں، تو آپ کا بقایا غسل جو ہے وہ کر لیں، تو آپ کا یہ غسل جنابت ہو جائے گا۔ غسل جنابت کی حالت میں روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ رکھنے کے لیے آپ کا غسل جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ 2 فرائض پورے کر لیں جو کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، گلے میں پانی نہیں ڈال سکتے، ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھا سکتے، اگر اندر حلق پہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ 2 فرائض جو ہیں وہ پہلے پورے کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اعتکاف کے مسائل کی طرف۔ سنت اعتکاف کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ 20 رمضان المبارک سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آنے تک ہے۔ جب کہ عید کنفرم ہو جائے آپ نماز مغرب کے بعد مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے مساجد میں ہے، اور خواتین کے لیے اگر مساجد میں صحیح انتظام نہ ہو تو وہ گھر میں ہی اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف اسلام میں کوئی نیا نہیں ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ملتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی۔ یہ روایات صحیح البخاری میں ملتی ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2020 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر صحیح البخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر ہے 2026، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو نفلی اعتکاف کرنا چاہیں، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت اس میں ایز سچ نہیں ہے۔ اور منت کا اعتکاف بھی اگر آپ نے کوئی منت مانی ہے تو آپ وہ اعتکاف بھی آپ کو کرنا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں۔ باقی ایک مسئلہ درپیش آتا ہے اعتکاف میں جو کہ سراسر جہالت پہ مبنی ہے، اور میں نے
لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پھر وہی جہلا ایسے ایسے فتوے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سے ویسے ہی گھن آتی ہے، اور انہوں نے کبھی مسواک تک نہیں کیا ہوتا. ان کے دانت اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو غلاظت سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا. انہوں نے فتوے دیے ہوتے ہیں کہ آپ جب اعتکاف کرتے ہیں تو آپ دنیا کے کاموں سے کٹ کر اللہ کی طرف راجع ہوتے ہیں، تو اپنے آپ سے بھی آپ جو ہے اپنے وجود سے بھی دستبردار ہو جائیں، مکمل طور پر اللہ کی طرف راجع ہو جائیں. اور اس حالت میں وہ منع کرتے ہیں نہانے سے، غسل کرنے سے، ناخن کاٹنے سے، جو کہ سراسر مبنی بر جہالت ہے. چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں، اور 10 دن اگر کوئی بندہ غسل نہیں کرتا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پسینے اور بدبو کی وجہ سے کیا حال ہوتا ہوگا. یہ غلاظت سے بھرپور، جبکہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ضائع کر کے تو اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 10 دفعہ نہائیں، ناخن کاٹیں، سر میں تیل لگائیں، کنگھی کریں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں. یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ ان کا علماء کا ایک اور گھڑنتر ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جبکہ اس کے الٹ صحیح البخاری میں 2029 ہے. اس کی راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے، میں اس میں کنگھا کر دیتی. حضور جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہ لاتے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حاجت، رفع حاجت کے لیے، غسل کے لیے، جب بھی آپ کو اس چیز کی حاجت ہوتی تو آپ تشریف لاتے، اور کبھی کبھی آپ اپنا سر دھلوا بھی لیتے تھے، اور اگر غسل کرنا ہوتا تو غسل فرما لیتے. اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی دوران اعتکاف غسل فرمایا ہے، اور یہ آپ کو منع کر کے غلاظت کی طرف راغب کرتے ہیں، تو آپ اس سے بچیں. باقی ایک دو باتیں اور میں اعتکاف کے بارے میں اپنے طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ مساجد ہمارے ہاں چھوٹی ہوتی ہیں. اعتکاف سنت ہے، یہ کفایہ ہے، تو محلے میں اگر کوئی ایک اعتکاف کر لے گا تو یہ کافی ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو مساجد چھوٹی ہوتی ہیں، ایسی جگہ پہ کھائیں جو ہوادار ہو، تاکہ بعد میں وہ کھانے کی ذائقہ ہے تو وہ مسجد میں دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اور آپ اپنی صفائی کا بھی خیال رکھیں. جب بستر آپ لگاتے ہیں تو نماز کے وقت میں وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیں. دوران اعتکاف قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل ادا کرتے رہیں، اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں. بعض اوقات لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ موبائل فون مسجد میں لے کے چلے جاتے ہیں اور سارا دن وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں یا فیس بک چلاتے رہتے ہیں. تو ایسے لغویات سے بھی پرہیز فرمائیں. کچھ لوگ لیپ ٹاپ لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہاں مسجد میں بیٹھ کر اپنا سامان تجارت بیچ رہے ہوتے ہیں، کاروباری معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے. آپ معتکف ہو رہے ہیں، تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کی طرف آپ راجع ہو رہے ہیں، رجوع اللہ کر رہے ہیں، تو آپ راجع اللہ ہی رہیں. ایک اور معاملہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو مساجد میں اعتکاف علیحدگی میں نہ کرنے دیں. والد ساتھ اعتکاف کر رہا ہے تو بچہ بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ نابالغ بچوں کو دوسرے افراد کے ساتھ مساجد میں اعتکاف نہ کرنے دیں، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، جن کا میں حیا کے باعث یہاں ذکر نہیں کر رہا. تو مساجد کی بھی حرمتی الگ ہوگی، اور آپ کا بچہ بھی مسجد میں محفوظ نہیں ہے. تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں ملفوف طریقے سے آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں کہ نابالغ بچوں کو مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہ دیں، نہ انتظامیہ دے اور نہ والدین دیں. جب وہ جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اگر انہوں نے اعتکاف کرنا ہوا تو کر لیں گے. یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے. امید ہے کہ مسائل آپ کے جو میں نے گوش گزار کیے ہیں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.